بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی میں پیسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی، ورم، رفع دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کی دونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ بھاگ جاتے ہیں۔ کلونجی کو سر میں ملا کر برس یا پھلواری پر لگانے سے برس دور ہو جاتا ہے اور پھلواری ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کی ایک چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے 80 سال میں بھی 16 سال جیسی طاقت رہے گی۔ جامن کھا لینے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کدو کھانے سے عمر میں کافی حد تک اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ نہار منہ لیموں چوس لینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جس وقت بینگن کا موسم ہو اس وقت آپ بینگن کا استعمال کیا کریں۔ دہی کھایا کرو، تمہاری جلد تر و تازہ اور فریش رہے گی۔ کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اور غربت آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نحوست آتی ہے۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمولی سے 3 سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لہٰذا گھر میں خواتین بیٹھ کر جھاڑو دیں تاکہ ان کی کمر ٹیڑھی نہ ہو اور کمر کا درد بھی نہ ہو۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے سستی بڑھتی ہے۔ کسی بھی انسان کو غلط کرنے کا افسوس نہیں ہوتا بلکہ اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی جم جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے لائف بوائے ہے، 1-2 مرتبہ دھو لینے سے چکنائی غائب ہو جائے گی۔ کم سن بچوں کو اگر نیپی ریش ہو جائے تو تھوڑا سا خشک کارن فلور لگا دیجئے، فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ میدا وغیرہ لگا دینے سے بچے کو جو نیپی ریش ہو جاتے ہیں ان سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق اچھی طرح آرام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ خواب دیکھنا بری یادوں کو اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے دور کرنے کے لیے نیم یا چینی ملے پانی میں ڈبو دیں، اس سے جلن ختم ہو جائے گی۔ ہچکی کو روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت 2 دانے ہڑیڑ کا مربع دودھ کے ساتھ کھائیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ لیموں پر نمک لگا کر اس سے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر کپڑوں کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا لیں، کپڑے پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے اور نیل خوشگوار نظر آئے گا۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ دھبے پڑ جائیں تو کپڑوں کو سرکے میں ڈبو کر فرش پر بیسن میں خوب رگڑیں، داغ وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ سرما دان میں 1 لونگ بما پھول ڈال دیں، 1 مہینے کے بعد 2 لونگ نکال دیں۔ اسی طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کر دیا کریں۔ وہی سرما روزانہ لگایا کریں، انشاءاللہ عزوجل عمر بھر نظر کمزور نہیں ہوگی، چشمے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہو
وہ اکیلے زیادہ کھاتا ہو، اس کے ساتھ ہاتھ جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کم ہونے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دیں۔ مچھلی کا تیل استعمال ہماری سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں کافی مدد ثابت ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ صدقہ کرنے کی ترتیب دیں تاکہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ انگور امراض کرتا میں فائدہ مند ہے اور یہ سخت زکام میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ کلونجی سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ جوانی واپس جاتے ہو تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کرو۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رحم میں سوجن کی پرابلم ہو جائے تو نہار منہ ادرک کا رس 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دہی زیادہ کھانے سے جھریاں خام ہو جاتی ہیں۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کان میں ڈالنے سے سماعت بہترین ہوتی ہے۔ رات کو پیٹ کے اوپر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دہی میں چھلکا ڈال کر کھا لیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پکے ہوئے کیلے کو میش کر کے لیموں نچوڑ کر جلد پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ فالج کی بیماری میں خرگوش کا گوشت بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ جو لوگ ہفتے میں 4 بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک، شوگر اور دل کے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت بہترین ہو جائے گی۔ رات کے وقت دیا جلا کر سونے سے گھر میں جسمانی بیماریاں نہیں آتی۔ موٹی عورتیں دبلا پتلا ہونے کے لیے یہ چند کام کریں۔ اسک بول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن چبا لیں۔ لیموں کالی مرچ چھڑک کر سلاد استعمال کر لیں۔ بکری کا دودھ پی لیں۔ پودینے کے جوس میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے بد ہضمی، سینے کی جلن، بھوک کا نہ لگنا، معدے کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دمے کی بیماری میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ عورت روزانہ بیسن کی روٹی کھا لیا کریں، اس سے اس کا رنگ صاف ہو جائے گا اور بغیر کسی ورزش کے موٹاپا بھی کم ہوگا، اور بیسن کی روٹی کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو شلجم کی سبزی کھایا کرو۔ عورت ایک سبزی کے پانی سے چہرہ دھو لے، 50 سال والی عورت 70 سال والی عورت 50 سال جیسی نظر آئے گی۔ عورت بند گوبھی کے پتوں کے پانی سے اپنا چہرہ دھو لے، چند دن میں چہرہ آرام سکون سے 50 سال جیسا نظر آئے گا۔ ٹھنڈا پانی، آئس کریم اور برف سے معدہ خراب ہوتا ہے اور مرد کے سپرمز کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کم پیدا ہوتے ہیں اور کمزور یا بیمار پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا۔ چہرے کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ چہرے پر کھیرے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں دہی ڈال کر لگا کر سویا کریں۔ کھانا پکاتے وقت اگر آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو تھوڑا سا نمک لے کر زبان پر رکھ لیں
مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوا کھانے کے بعد پانی کم پیا کریں، اس سے دوا زیادہ اثر کرے گی۔ ہماری مدد کی بڑے ہوئے پیٹ سے تنگ ہیں تو شہد پانی میں ملا کر صبح کھانے سے پیٹ بڑا ہوا اندر کم ہو جاتا ہے۔ خواب میں دعا رو کر مانگنا ہو تو خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ کان کے درد سے چھٹکارا پانے کا روحانی علاج ہے یا سمیع 21 بار پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک مار دیجئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر پھونک ماریں، کان سے پانی باہر نکل جائے گا۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے جرثومہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ امرود کو بھون کر ایک کھانے سے لیکوریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سفید تل کا سفوف بھینس کے دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے کو اگر کھانسی ہے تو اسے چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی انشاءاللہ عزوجل ختم ہو جائے گی۔ چنبیلی کے پتے پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے دانتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیں تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت پانی میں دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آنے پر پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے اسی وقت صاف ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو اسبگول دودھ میں ڈال کر پیو۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ پخانہ آئے تو فوری روٹی کا لقمہ کھا لیا کرو کیونکہ پھر پخانہ کرنے میں زور نہیں لگتا۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر نہیں چڑھتا۔ سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ اگر آپ روزانہ رات کو 1 گلاس پانی اور لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض، پیٹ درد اور کبھی تیزابیت نہیں ہوگی۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کے پیس کر روز لگائیں۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو ٹیلکم پاؤڈر میں سرکہ ملا کر لگانے سے آپ کا کالا رنگ دودھ کی طرح گورا اور سفید ہو جائے گا۔ کاجل اور سرما دونوں کو لگانے سے آپ کی آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہے تو خشک میوہ کھا لو، اوپر سے مالٹا کھا لو۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، اس سے بہت اثر پڑے گا۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو تو زیتون کا مالش والا تیل لے کر آنکھوں کی اور پاؤں کی تلیوں کی مالش کیا کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتے ہیں۔ چنے کی دال کے اندر سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ سمندری نمک انسان کے وزن کو کم کرتا ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ سلاد میں بند گوبھی کے پتے چبانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھایا کرو،
اس سے خون کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کی خوشبو سونگھ کر سونے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ کھیرا اور کچڑی کٹھے کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد میٹھا ضرور چکھ لیا کریں، تمہیں کبھی بھی کوئی بیماری چھو نہیں پائے گی۔ نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھایا کرو، تمہیں فائدہ دیں گی۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کشمیری چائے پینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ سونے سے پہلے ناف میں بادام کا تیل لگانے سے جلد چمکدار اور خوبصورت ہو جاتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کا استعمال کیا کریں اپنی زندگی میں۔ مردانہ طاقت چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیا کرو۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ گھر میں لیموں کا پودا لگا ہو تو مچھر نہیں آتے۔ آج کل بازاروں میں بالوں کو چمکدار بنانے اور سیٹ کرنے کے لیے بہت سے کنڈیشنر اور جیل دستیاب ہیں جو بالوں کو مختلف سٹائل بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر چونکہ مہنگے ہوتے ہیں ہر کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ اس لیے ایک گھریلو مفید ٹوٹکا یہ ہے کہ کسی بھی فنکشن میں جاتے ہوئے بالوں کو سیٹ کرنا ہو تو جیسا چاہیں سٹائل بنائیں، مگر تھوڑا سا لیموں کا رس بالوں پر لگا کر بنائیں تو بال دیر تک سیٹ رہتے ہیں اور جلد اڑے سے نہیں لگتے اور چمک آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز بھول جائے اور یاد نہ آئے تو سر کی پچھلی جانب خارش کرنے سے فوری بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کھٹی چیز بنا کر کھانے سے گھر میں محبت، پیار اور سکون بڑھتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخن کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ جس کے ہنستے وقت آنسو آ جائیں، ایسا انسان زندگی کا ہر موڑ پر کامیاب ہوتا ہے۔ جو روزانہ شام کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو کاٹ کر سالن میں ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ سامعین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔